سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ ملک ایران کی رونقیں آج کل اپنے عروج پر تھی، کیونکہ موسم بہار میں ایران میں اس قدر پھول کھلتے تھے کہ جہاں تک نظر پڑتی ہر طرف پھول ہی پھول نظر آتے تھے۔ میدانوں، پہاڑوں، ہر جگہ، حتیٰ کہ مکانوں کی چھتوں اور منڈیروں پر بھی۔ البتہ ان کے رنگ مختلف ہوتے تھے، مگر ایک ماہ بعد ہی وہ پھول اس طرح سے غائب ہو جاتے جیسے ان کا کبھی وجود ہی نہ رہا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اس ایک ماہ کے دوران پوری دنیا سے لوگ اس کا نظارہ دیکھنے آتے تھے اور پھر ان پھولوں کا خوبصورت نظارہ کرتے تھے۔ اس ماہ بھی لوگ ایران آئے ہوئے تھے اور وہاں کے لوگ بھی جی بھر کر جشن مناتے تھے۔ ایران کے بادشاہ کی طرف سے لوگوں کو خوب دولت ملتی تھی تاکہ آنے والوں کے لیے وہ سب مل کر رہائش اور کھانوں کا انتظام کریں۔ تمام سراؤں میں اور کھانا پینا بادشاہ کی طرف سے دیا جاتا تھا، اسی لیے لوگ دور دور سے اس ماہ آتے تھے۔ ملک ساسان کا شہزادہ بھی پہلی بار اس ماہ ایران آیا ہوا تھا اور پھولوں کو دیکھ کر بہت حیران تھا۔ اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ یہاں اس قدر پھول ہو سکتے ہیں۔ وہ روزانہ شاہی سرائے سے نکلتا اور پورے شہر میں گھومتا رہتا۔ ایک روز اسے خیال آیا کہ وہ شہر سے باہر جا کر بھی دیکھے کیا وہاں بھی پھول ہیں یا نہیں۔ چنانچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر شہر سے باہر نکلا تو وہاں بھی سے دور دور تک پھول ہی پھول نظر آئے۔ وہ ان پھولوں کو دیکھتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظریں دور ایک پہاڑی پر پڑی، جہاں ایک بھی پھول نظر نہ آ رہا تھا، جبکہ پہاڑی چٹانیں انتہائی خشک اور سیاہ رنگ کی تھی، یوں لگتا تھا جیسے آگ میں جلی ہوئی ہوں۔ یہ دیکھ کر شہزادہ بے حد حیران ہوا۔ یہاں پھول کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ وہ اسی حیرت میں گھوڑا دوڑاتا ہوا اس پہاڑی کی طرف بڑھتا چلا گیا، لیکن پہاڑی کے قریب پہنچ کر وہ بے اختیار رک گیا۔ اسے دور سے کسی عورت کے رونے کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو اس نے اسے اپنا وہم سمجھا، کیونکہ یہاں ویران پہاڑی میں کسی عورت کے آنے کا سوچا بھی نہ جا سکتا تھا، لیکن جب دوسری باری سے کسی عورت کے رونے کی آواز سنائی دی تو وہ گھوڑے سے اترا اور تیزی سے اس طرف کو بڑھنے لگا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ایک بڑے سے غار کے دہانے پر پہنچ گیا۔ اسی لمحے سے اندر سے ایک بار پھر رونے کی آواز سنائی دی تو شہزادہ اسد غار میں داخل ہو گیا۔ غار بے حد کشادہ اور وسیع تھا اور شہزادہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ غار کے آخری حصے میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی، جس نے باقاعدہ زیورات پہنے ہوئے ہیں، اس کے منہ پر باریک سا جالی کا نقاب تھا اور اس کا لباس شہزادیوں جیسا تھا، رسی سے بندھی ہوئی پڑی تھی اور آہستہ آہستہ رو رہی تھی۔ شہزادہ تیزی سے آگے بڑھا۔ کون ہو تم اور کیوں رو رہی ہو؟ شہزادے نے قریب پہنچ کر کہا تو اس روتی ہوئی لڑکی نے یکلخت آنکھیں کھول دی۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچ گئے؟ مجھے کھول دو ورنہ ابھی وہ کالا جادوگر آ جائے گا اور ہم دونوں کو ہلاک کر دے گا، اس لڑکی نے انتہائی بے چین لہجے میں کہا۔ کالا جادوگر؟ کون کالا جادوگر؟ اور پھر کسی جادوگر کو تمہیں باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ویسے ہی جادو کے زور پر تمہیں بے بس کر سکتا تھا۔ میں نے سفید گلاب کا پھول کھا رکھا ہے، اور جو سفید گلاب کا پھول کھا لے اس پر ایک ماہ تک طاقتور سے طاقتور جادو کا بھی اثر نہیں ہوتا، اسی لیے کالا جادوگر نے مجھے باندھ دیا ہے۔ اب وہ اپنا جادو مکمل کرنے گیا ہے، اس کے بعد وہ مجھے ذبح کر کے میرا خون پی جائے گا۔ جلدی کرو، مجھے رہا کرو، اس لڑکی نے روتے ہوئے کہا تو شہزادے نے خنجر نکالا اور اس کی مدد سے اس نے اس لڑکی کی رسیاں کاٹ دی تو وہ لڑکی اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ آؤ اب یہاں سے نکل چلیں ورنہ کالا جادوگر آ جائے گا، اس لڑکی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اس قدر تیزی سے غار کے دہانے کی طرف دوڑ پڑی کہ شہزادہ اسے روکتا ہی رہ گیا، لیکن وہ لڑکی اس کی آواز پر نہ رکی اور غار کے دہانے سے باہر نکل کر غائب ہو گئی۔ اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ ایک لمحہ بھی یہاں نہیں رکی۔ شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ خود چونکہ بہادر نوجوان تھا اس لیے اسے کسی کالے جادوگر کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ اس غار کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا۔ اس غار کے اندر ایک تاقچہ بنا ہوا تھا۔ اس تاقچے میں مٹی کا بنا ہوا پرانا سا چراغ موجود تھا جس پر نہ بتی تھی اور نہ ہی تیل۔ یہ کیسا چراغ ہے؟ شہزادے نے اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تاکہ یکلخت اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر جیسے ہوا میں اڑتا ہوا دور جا گرا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اچھال دیا ہو، لیکن دوسرے لمحے اس کے جسم میں اٹھنے والے درد کی لہروں کی وجہ سے وہ بے اختیار کرا رہا تھا اور اس نے ایک ٹانگ اور بازو کو سمیٹا تاکہ اٹھ کر کھڑا ہو سکے، لیکن اسی لمحے یکلخت
غار کے دہانے پر اندھیرا سا چھا گیا۔ شہزادے نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ غار کے دہانے پر ایک بہت اونچے قد اور دیو جیسا پھیلے ہوئے جسم کا آدمی کھڑا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا کہ یہی وہ کالا جادوگر ہے جس سے خوفزدہ ہو کر وہ لڑکی یہاں سے بھاگی ہے۔ وہ آدمی بڑے حیرت بھرے انداز میں فرش پر پڑے ہوئے شہزادے کو دیکھ رہا تھا، ایسے انداز میں جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ تم کون ہو شہزادی؟ کہاں چلی گئی؟ اس آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ رو رہی تھی، میں نے اسے آزاد کروا دیا اور وہ چلی گئی۔ تم کون ہو اور یہ کس چیز کی ہڈی تم نے پکڑی ہوئی ہے؟ یہ کس قسم کا تاج ہے تمہارے سر پر؟ شہزادے نے پوچھا۔ تم نے اسے آزاد کر دیا ہو، تم نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، میں نے اس کا خون پینا تھا، اب مجھے کوئی اور لڑکی تلاش کرنا پڑے گی۔ ٹھیک ہے، میں جادو مکمل کر لوں پھر تمہیں اس کی سزا دوں گا، فی الحال میرے پاس وقت نہیں ہے، اس آدمی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑ کر غائب ہو گیا۔ شہزادہ اس کے پیچھے باہر آیا، لیکن باہر دور دور تک وہ کہیں نظر نہ آ رہا تھا۔ گھوڑا اس سے دور ایک چٹان کے پاس کھڑا نظر آ گیا۔ اس نے مخصوص انداز میں سیٹی بجائی تو گھوڑا دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا اور شہزادہ اس پر سوار ہوا اور واپس شہر کی طرف چل پڑا۔ اسے 3 باتوں پر حیرت ہو رہی تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ لڑکی شہزادی تھی، دوسری بات یہ کہ وہ آدمی جو یقیناً کالا جادوگر تھا اسے کچھ کہے بغیر فوراً واپس چلا گیا، اور تیسری یہ کہ طاقچے میں موجود چراغ کس قسم کا تھا کہ اسے ہاتھ لگاتے ہی وہ اچھل کر دور جا گرا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی اچانک اسے یاد آ گیا کہ کل اس نے ایک مکان سے دنیا کے مشہور اور بڑے نجومی کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نجومی کا نام ریاض تھا اور وہ ملک روم کا رہنے والا تھا اور اکثر ایران بھی آتا جاتا رہتا تھا، اسی لیے اسے شاہی محل میں بھی بلایا جاتا تھا۔ شاید وہ بھی پھولوں کا جشن دیکھنے آیا ہوا تھا۔ شہزادے نے اس سے ملنے کا اور اس سے کالے جادوگر اور شہزادی کے بارے میں پوچھنے کا فیصلہ کیا، اور پھر اس نے گھوڑے کا رخ اس طرف موڑ دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ مکان تک پہنچ گیا تو ریاض نجومی کو جب شہزادے کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ خود اس کے استقبال کے لیے باہر آ گیا، اور پھر اندر جا کر شہزادے نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ اوہ کالا جادوگر، شہزادی، مجھے حساب کرنا پڑے گا، ریاض نجومی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر سلیٹ نکال کر حساب کرنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک وہ حساب کرتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے سلیٹ ایک طرف رکھ دی۔ میری طرف سے نئی زندگی مبارک ہو شہزادے، ریاض نجومی نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، شہزادے نے حیران ہو کر کہا۔ شہزادہ حضور، واقعی اس کالے جادوگر کے پاس وقت نہیں تھا، کیونکہ اس نے ان پھولوں کے موسم کے ختم ہونے سے پہلے اپنا جادو مکمل کرنا ہے، اور ایک خاص وقت پر اس نے کسی نہ کسی خوبصورت لڑکی کا خون پینا ہے۔ شہزادی ملک ترکمانستان کی شہزادی ہے، وہ بھی یہاں پھولوں کا جشن دیکھنے آئی ہوئی ہے۔ اسے اس جادوگر نے اس لیے اغوا کیا ہوا ہے تاکہ وہ اس کا خون پی سکے۔ ملک ترکمانستان میں سفید گلاب کا ایک خاص پھول پیدا ہوتا ہے جس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جو اسے کھا لے اس پر 1 ماہ تک کسی جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ شہزادی کی والدہ نے بھی شہزادی کو یہ پھول کھلا کر یہاں بھیجا ہے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہاں ہر قسم کے لوگ آئے ہوئے ہوں گے، ان میں جادوگر بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے شہزادی ہر لحاظ سے محفوظ رہے گی۔ بہرحال کالے جادوگر کو اس وقت تک اس بات کا علم ہوا جب شہزادی غار میں پہنچ چکی تھی، اسی لیے کالے جادوگر نے اسے باندھ کر وہاں چھوڑ دیا۔ پھر جب خون پینے کا وقت آیا تو وہ غار میں آیا، لیکن شہزادی وہاں سے جا چکی تھی اور کالے جادوگر کے پاس واقعی وقت نہیں تھا، ورنہ وہ آپ کو پہلے سزا دیتا پھر وہ واپس جاتا، لیکن اسے اس لیے فوراً واپس جانا پڑا کہ وہ فوری طور پر کسی خوبصورت اور نوجوان لڑکی کا خون پی سکے، ورنہ اس کی ساری پچھلی محنت ضائع ہو سکتی تھی، اسی لیے آپ بچ گئے اور آپ کو ایک لحاظ سے نئی زندگی مل گئی، ریاض نجومی نے پوری تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ اب دوبارہ بھی تو شہزادی کو پکڑ سکتا ہے، شہزادے نے کہا۔ نہیں، یہ آخری 10ویں لڑکی تھی جس کا خون اس نے پینا تھا، اب باقی 10 روز رہ گئے ہیں جبکہ اس کا موسم ختم ہونے والا ہے، یہ 10 روز وہ ایک غار میں گزارے گا، اس طرح اس کا ایک جادو مکمل ہو جائے گا اور پھر وہ دنیا کا طاقتور ترین جادوگر بن جائے گا، لیکن اس خونخوار جادوگر کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بہرحال تم اس چراغ کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ شہزادہ حضور، یہ چراغ قدیم دور کے ایک جادوگر کا ہے، اگر کوئی اسے جوتے پہنے ہوئے ہاتھ لگاتے تو یہ اسے دور اچھال دیتا ہے، لیکن اگر کوئی جوتے اتار کر اسے ہاتھ لگائے تو یہ خود بخود جل اٹھتا ہے اور اس وقت اس سے جو بھی خواہش کی جائے وہ فوراً پوری کر دیتا ہے، اس کے بعد یہ بجھ جاتا ہے۔ اوہ پھر ٹھیک ہے، میں بھی جاتا ہوں، شہزادے نے خوش ہو کر کہا، اور پھر وہ ریاض نجومی کے مکان سے نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے واپس اس غار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔
اس نے گھوڑا غار کے دہانے پر چھوڑا اور خود اندر داخل ہو کر اس تاکچے تک پہنچ گیا۔ اس نے جوتے اتارے اور اس چراغ کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا تو اسی لمحے چراغ بغیر بتی اور تیل کے جلنے لگ گیا۔ اپنی خواہش بتاؤ، چراغ میں سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ میری یہی خواہش ہے کہ کالا جادوگر اس غار میں تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو جائے، شہزادے نے کہا تو چراغ کا شعلہ یکلخت بھڑکا اور پھر بجھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھوں سے چراغ غائب ہو گیا۔ اسی لمحے کالا جادوگر چیختا ہوا غار میں داخل ہوا اور فرش پر گر کر بری طرح تڑپنے لگا اور تھوڑی ہی دیر بعد تڑپنے کے بعد ہلاک ہو گیا۔ میرا نام کالا جادوگر تھا، مجھے سامری جادوگر کے چراغ نے ہلاک کر دیا۔ کالے جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ تو شہزادہ غار سے باہر آیا اور جب وہ شاہی سرائے میں پہنچا تو شہزادی وہاں پر موجود تھی۔ بادشاہ نے شہزادی کو حفاظتی دستے کے ساتھ اس کے ملک واپس بھجوایا اور پھر کچھ عرصے بعد شہزادہ اور شہزادی کی شادی ہو گئی اور وہ خوشی خوشی رہنے لگے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔